پھر اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ جمعہ کے لیے شرط قرار دیا گیا، یعنی اگر کوئی سارے لوگ مل کر جمعہ کی نماز تو پڑھیں مگر خطبہ نہ دے تو نماز جمعہ ہی نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ جو لوگ خطبہ نہیں سنے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، مصلی بھی ہے، مگر بعد میں کوئی آ جائے خطبہ ہونے کے بعد تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس امام کی پیروی کر رہا ہے جس امام نے خطبہ دیا ہے۔ وہ خود اگرچہ کہ خطبے میں شریک نہیں ہے مگر امام کی اقتداء کر رہا ہے، امام نے خطبہ دیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام خود اگر خطبہ نہ دے، صرف نماز پڑھائے تو کسی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ لیکن جو بعد میں خطبے کے بعد آ کے نماز میں شریک ہوتے ہیں وہ گناہگار ہیں خطبہ نہ سننے کے، ان کا وہ عمل مکروہ ہے اور خطبہ نہ سننے کا ان کو گناہ ملتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ خطبہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو خطبے کے بارے میں کچھ تفصیلات وضاحتیں بتائیں گے کہ خطبہ کیا ہے۔ حاضرین، خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر ہم اردو میں کہیں گے تو تقریر، نصیحت، وعظ، بیان، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ آپ اردو میں کہتے ہیں بیان، اسی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں آپ تقریر، اسی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو خطبہ دیتے ہیں ان کو عربی میں خطیب کہتے ہیں، اور اردو میں انہی کو واعظ کہتے ہیں، مقرر کہتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خطبہ دینا، جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو تمام امت مسلمہ جمعہ کے دن نماز کے ساتھ میں، نماز سے پہلے خطبہ دیتی ہے، خطبے کا اہتمام کرتی ہے، خطبہ سنتی ہے۔ خطبے کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کا ذکر کرتے ہوئے آج ایک خاص عنوان، خطبے کے متعلق خاص عنوان ہے، میں اس پہ تھوڑی گفتگو کروں گا۔ حاضرین، خطبہ نماز کے لیے شرط ہے، ایک بات۔ دوسرا، عربی زبان میں ہونا ضروری ہے۔ خطبہ اگر عربی زبان میں نہیں کسی اور زبان میں دیا جائے شرط ادا نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ عربی میں بولے تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اردو زبان میں تقریر کر لیں گے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، تو ہم خطبہ دیے نا اردو میں۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو نہ اس کی نماز ہوئی نہ اس کا خطبہ ہوا۔ پھر خطبہ عربی میں دینا ضروری ہے، اور دونوں خطبے عربی میں ہونا ضروری ہے۔ ایک خطبہ عربی میں دے رہے ہیں، دوسرا خطبہ اردو زبان میں یا کوئی اور زبان میں کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی عمل کراہت کا ہوگا، خلاف سنت عمل ہوگا، اور نماز میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ خطبہ ایک تو عربی زبان میں ہو، اور دو خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر بیٹھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے خطیب صاحب اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو بھی دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھنے کا جو مسنون عمل ہے دو خطبوں کے درمیان، وہ اس وجہ سے ہے کہ خطبے دو ہیں یہ پتہ چلے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ خطبہ دیتے دیتے بہت دیر اگر ہو جائے، خطیب خطبہ دینے والے تھک جائیں تو کچھ دیر بیٹھ جائے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کون سا وقت ہے؟ تو ایک روایت میں آیا ہے، ایک مقام پر آیا ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان والا وقت ہے، جب خطیب صاحب خاموش ہوتے ہیں۔ تو پہلا خطبہ دینے کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں وہ وقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں پھر ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے کیا؟ تو حاضرین، خطبوں کے درمیان میں، دو خطبے کے درمیان میں خطیب کو اجازت ہے کہ وہ دعا کرے۔ مقتدیوں کو، خطبہ سننے والوں کو، سامعین کو اجازت نہیں ہے، وہ دو خطبوں کے درمیان میں دعا نہیں کر سکتے۔
ہاں دل میں چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں کرنا ہے، دل میں چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن صاحب منبر کے سامنے کھڑے رہ کر جب اذان دینے لگیں تب سے ہی سارے مسجد میں رہنے والوں کو اپنا کام چھوڑ کر خطبے کی تیاری کرنا، خطبہ سننا ضروری ہے۔ خطیب صاحب کے خطبے سننا ضروری ہے۔ اس لیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، خطیب صاحب خطبے میں جب درود کی آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، تو سارے لوگ اللہم صلی علی سیدنا بڑی آواز سے درود پڑھنے لگتے ہیں۔ مکروہ ہے یہ عمل، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آیت درود بھی کیوں نہ خطبے میں پڑھی جائے، بلند آواز سے یا آہستہ زبان سے درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دل میں پڑھ لینے کی اجازت ہے، یا پھر اتنا آہستہ پڑھے کہ بازو والا بھی نہ سنے تو اجازت ہے۔ زبان سے کیوں نہ پڑھے مگر بازو والے کو بھی سنائی نہ دے تو درست ہے، دل میں پڑھے تو درست ہے۔ زبان سے بلند آواز سے یا پھر آہستہ اتنا کہ بازو والا سنے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی خطبے کے درمیان خطیب صاحب جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اس وقت آمین کہنا بھی مکروہ ہے، بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دل میں اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر نہ کرنا بہتر ہے، دل میں بھی آمین نہیں کہنا چاہیے۔ خطبے کے وقت اگر کوئی قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے تو قرآن مجید چھوڑ دے تلاوت، امام کا خطبہ سنے۔ خطبے کے وقت میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خطبے کے وقت مسجد میں آتے ہیں، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، یہ جناب رکعت باندھ لیتے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ایک حدیث میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمایا آپ نماز نہیں پڑھے تھے تو پڑھ لو، خطبے کے درمیان فرمائے، ہے حدیث شریف، کس کے لیے فرمایا؟ کس کے لیے فرمایا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث پہلے کی ہے، اور خطبے کے درمیان خاموش رہنے، کوئی کام نہ کرنے کا جو حکم آیا وہ بات کی ہے، تو آپ پہلے والی حدیث کو لے کے بعد میں جاری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن کو حضور نے حکم فرمایا تھا نماز پڑھنے کا، کون سی نماز تھی؟ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ان کی پچھلی نماز چھوٹ گئی تھی اور خطبے کے فوری بعد فرض کا قیام ہوتا ہے، تو وہ پچھلی نماز جو نہیں پڑھے تھے ان کو حکم فرمایا حضور نے کہ آپ وہ نماز پڑھ لیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں سنت، وہ سنت کی اجازت نہیں ہے۔ خطبے کے وقت میں سنت نماز بھی جو رکعتیں جمعہ سے پہلے ہوتی ہیں وہ بھی خطبے کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے نماز تو ہو جائے گی مگر وہ آدمی گناہگار ہے، کیونکہ خطبے کو اس نے نہیں سنا۔ تو عربی جمعہ کا عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا اتنا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے خطبے کے وقت میں کسی سے کہا کہ تم خاموش رہو، بات کرنے والے سے یا اٹھنے چلنے پھرنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم خاموش رہو، تو اس نے بھی بیکار کام کیا، لغو کیا۔ من قال لغیرہ اسکت فقط لغا، جس نے کسی اور سے کہا کہ خاموش رہو خطبہ ہو رہا ہے، تو اس سے تو تم کہہ رہے ہیں مگر تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا لغو کام ہے، بیکار کام ہے، اور مومن لغو کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا، مومن تو ہر کام کام والا کرتا ہے، ہر بات کام کی کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ زبان سے نکلنے والے کلمات کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں زبان میں ہڈی اس لیے نہیں ہے بک بک کرتے جاؤ، اس لیے نہیں ہے، زبان کی حفاظت کریں کہ خطبے کے وقت میں بھی کسی کو خاموش رہو کہنا بھی لغو ہے، اور مومن لغو کام نہیں کرتا۔ تو خیر حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق خطبے کے جو آداب ہیں وہ چند آداب ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔